السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں ڈاکٹر زیشان اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ فرینڈز، آج جس ٹاپک پر میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ لیڈیز میں ایک بہت ہی کامن سی بات ہے، اور اکثر خواتین جو ہیں اس بات کو لے کر بہت پریشان رہتی ہیں، وہ ہے لیکوریا۔ تو فرینڈز، میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ لیکوریا ہے کیا اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے، اور اسلامی نقطہ نظر میں اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں۔ فرینڈز، لیکوریا ایک زردی مائل سی رطوبت کا نام ہے، یا سفید کلر اس کا ہوتا ہے یا زردی مائل ہوتا ہے، جو عورت کی مخصوص جگہ سے خارج ہوتا ہے۔ یہ اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، یہ اکثر زیادہ تر خود ہی خارج ہو جاتا ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں اور عورتیں اس بات کو لے کر بہت ہی پریشان رہتی ہیں۔ فرینڈز، اس کی جو زیادہ تر آج کل کی وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ میں آپ کو اشارتاً سمجھا دیتا ہوں کہ غلط چیزیں دیکھنا، اور اس سے جو ہے یہ بیماری بہت ہی زیادہ ہو رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی وجوہات اور بھی بہت زیادہ ہیں، وہ یہ ہو سکتی ہیں کہ آج کل ہماری جو خوراک ہے وہ بھی ہم لوگ بازاری چیزیں کھاتے ہیں، اور ہم لوگ جو دیسی چیزیں ہیں، دہی ہو گیا، دودھ اور پھل فروٹ، یہ چیزیں نہیں کھاتے۔ اس کی وجہ سے ہوٹلوں میں کھانا کھاتے ہیں، اور خوراک کی وجہ سے بھی یہ بیماری بہت ہی عام ہو رہی ہے۔ تو فرینڈز، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ آج میں آپ کو اس کا علاج بتاؤں گا۔ اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ جو اکثر خواتین ہوتی ہیں ان کی جو ایج کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہوتی ہے۔ تو فرینڈز، اب بات کر لیتے ہیں کہ اسلامی نقطہ نظر میں اس کی کیا ہدایات ہیں۔ تو اسلامی نقطہ نظر میں اس کی یہ ہدایات ہیں کہ اگر اکثر عورتیں نماز کی وجہ سے بہت پریشان ہوتی ہیں کہ وہ خود ہی ڈسچارج ہو جاتی ہیں، اس طریقے سے وہ رطوبت نکل جاتی ہے، تو کیا وہ نماز پڑھ سکتی ہیں یا دوبارہ غسل کرنا پڑے گا یا دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ تو یہ ہے کہ اگر آپ نے وضو کر لیا ہے اور آپ کو کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو جائے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور نماز یعنی آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے دوران اگر اس طرح کا کوئی عمل ہو جاتا ہے تو بھی نماز آپ جاری رکھ سکتے ہیں اور نماز کو مکمل کر سکتے ہیں، اور اس سے نہ ہی آپ پر وضو واجب ہوگا اور نہ ہی غسل واجب ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئی۔ اس میں اکثر لوگ اس وجہ سے بھی پریشان رہتے ہیں، تو میں نے کہا چلے میں یہ بھی چیز آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ تو چلیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا علاج کیا ہے اور اس پر ہم کیسے قابو پا سکتے ہیں۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو تاکہ فیوچر میں آنے والی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ تو فرینڈز، اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگی، صرف ایک چیز چاہیے ہوگی، زیادہ کچھ نہیں۔ یہ آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں صرف چاہیے ہوگی کالی زیری، کالی زیری یا کالا زیرہ بھی اس کو آپ بول سکتے ہیں، اور یہ آپ کو پنساری کی دکان سے ملے گی۔ وہاں سے جا کر آپ نے کہنا ہے کہ کالی زیری آپ لے لیں 100 گرام، ٹھیک ہے، اور اس کو کچھ بھی نہیں کرنا، اس کو نہ ہی پیسنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا۔ اس کی پہچان آپ دیکھ لیں کہ یہ عام زیرہ کی طرح ہے لیکن تھوڑا سا لمبا ہے، اور یہ ڈنڈیوں کی طرح ہوتا ہے اور تھوڑا سا لمبا ہے۔ یہ اس کا کالا رنگ ہے، اور یہ آپ کو پنساری کی دکان سے ملے گی۔ آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کرنا، صرف آپ نے اس کا آدھا چمچ آپ نے صبح لینا ہے پانی کے ساتھ، نیم گرم پانی کے ساتھ، اور آدھا چمچ آپ نے شام کو لینا ہے۔ صبح شام آپ نے آدھا چمچ نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ تو فرینڈز، آپ نے یہ 15 سے 20 دن آپ نے استعمال کرنا ہے۔ 15 سے 20 دن آپ اس کا استعمال کریں اور آپ کو اس کے بہت اچھے نتائج ملیں گے۔ یہ میں نے کافی دوستوں کے ساتھ یہ نسخہ آلریڈی شیئر کیا ہوا ہے، اور انہیں مجھے تقریباً ابھی تک اس کے 100% جو رزلٹ ہیں وہ ملے ہیں۔ آپ اس کو ٹرائی کریں، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ آپ میری ویڈیو کے نیچے آ کے کمنٹ کریں اور بتائیں کہ آپ کو اس کا جو رزلٹ ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ تو مجھے امید ہے اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کے رزلٹ بہت ہی اچھے ہیں،
اور یہ جو بیماری ہے آپ اس پہ کنٹرول پا سکتے ہیں۔ تو فرینڈز یہ تھی میری آج کی ویڈیو، میں امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔